3 माह 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ईरान, अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। जनाब स्पीकर, इस तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान की होगी। मैं पाकिस्तानी कौम समेत पूरी आलमी बरादरी को इस कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, मैं बिलखुसूस आपको इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के हर लायक एहतराम मेंबर को, चाहे वो इस तरफ तशरीफ़ फरमा हैं या इस तरफ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ पार्टी हेड्स, मैं इस हवाले से अपने लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिनकी रहनुमाई हर वक्त मुझे मुयस्सर है। मैं सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और तमाम पार्टी हेड्स, अलीम खान साहब और दूसरे जो ज़ुलमा हैं, चौधरी साहब, डॉक्टर मकबूल सदीकी साहब और दूसरे जनाब हमारे सरदार खालिद मक्सी साहब और बुरैन साहब और दर्जा बदर्जा इजाज़ुल हक साहब, इन सब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी मुझे भरपूर मावनत हासिल रही। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ 2 ममालिक के दरमियान मुआहिदा नहीं जनाब स्पीकर, बल्कि अमन और मुकालमे की फतह है। ये डिप्लोमेसी की कामयाबी है और जंग की तबाही है। और जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के हवाले से और आपकी भरपूर तायीद से मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सुप्रीम लीडर मोहतरम सैयद मुश्तबा खामनाई, ईरान के सदर और मेरे बड़े प्यारे भाई डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान और अमन के इस अमल में शरीक दोनों टीम्स के तमाम मेंबरान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने नहायत मुश्किल हालात में तदब्बर, दानिश और सब्र का हाथ ना छोड़ा और उसके नतीजे में आज ये अजीम दिन न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को नसीब हुआ। जनाब स्पीकर, यहाँ पर मैं मुज़ाकरात के इस नाज़ुक, कठिन और सब्र आज़मा अमल में अपने बरादर मुल्क कतर के अमीर मेरे भाई शेख तमीम बिन हमद सानी
کے بھرپور تعاون کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انتہائی مثبت کردار ادا کیا۔ اسی طرح جناب اسپیکر، میں اپنے انتہائی قابل احترام پیارے بھائی سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر میرے بھائی جناب طیب اردوان کی دور اندیش قیادت اور ان کے بھرپور تعاون کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں جناب اسپیکر۔ اور اسی طرح جناب اسپیکر، میں پاکستان کے عظیم دوست چین کے صدر شی جن پنگ کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے امن کے مذاکرات کو آگے بڑھانے میں قابل قدر تعاون کیا اور پاکستان کے ساتھ بھرپور مشاورت رکھی۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، دنیا کے بے شمار ممالک یورپ میں جو آباد ہیں، برطانیہ اور یورپین یونین کے ممالک، اور پھر دوسرے پاکستان کے بہترین دوست اور برادر ممالک، میں ان سب کا جناب اسپیکر اس تاریخ ساز موقع پر ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آئیے جناب اسپیکر، ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں کہ جس مالک نے اپنی کمال مہربانی سے پاکستان کو آج یہ عظیم خوشی کا موقع دیا۔ اور جناب اسپیکر، آپ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ جنگ کے شعلوں کو روک کر امن کے قیام کے لیے ہماری مخلصانہ کاوشیں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پذیرائی بخشی، اپنی کمال مہربانی سے دنیا میں پاکستان کو جو عزت اور وقار عطا فرمایا ہے، جناب اسپیکر، قومیں صدیوں متلاشی رہتی، دور دور تک اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ آج رب تعالیٰ نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو، سندھ کی میران کی وادیوں میں بسنے والے عظیم پاکستانیوں کو، پنجاب کے میدان میں بسنے والے عظیم پاکستانیوں کو، سرحد کے برف پوش پہاڑوں اور مرغزاروں میں بسنے والے غیور دلیر ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو، اور بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں بسنے والے غیور بلوچ اور پشتون بھائیوں اور بہنوں کو جو عزت اللہ تعالیٰ نے آج عطا فرمائی ہے، جناب اسپیکر، اپنی کمال مہربانی سے کبھی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اس لیے جناب اسپیکر، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر نہ صرف بجا لانا ہے، بلکہ ہماری جمی اس کے حضور ہر وقت جھکی رہنی چاہیے کہ اس سے ہی وہ رب راضی ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جناب اسپیکر، دنیا نے دیکھا کہ امن کے اس کاوش کو عظیم فتح نصیب ہوئی اور جنگ کے شعلے ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے۔ یہ ایک ایسی تاریخ مرتب ہوئی جناب اسپیکر جو کہ مورخ ہمیشہ سنہرے حروف میں پاکستان کا نام لیتا رہے گا جناب اسپیکر۔ اور آج کے اس تاریخ ساز دن جناب اسپیکر، پاکستان کے عظیم اور بہادر فرزند فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ذکر کیے بغیر میری یہ تقریر نامکمل رہے گی۔ اس جنگ کے شعلے بجھانے اور امن کے قیام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے شب و روز وقف کر دیے، اور اس سارے عرصے میں وہ راتوں کو بھی جاگے اور دن کو بھی۔ اور میرے یہ ذاتی علم ہے جناب اسپیکر کہ بعض مرحلے ایسے آئے اور مذاکرات کے دوران
کئی ایسے نشیب و فراز آئے کہ یوں لگتا تھا کہ ابھی معاملہ ختم ہو جائے گا، مگر جناب اسپیکر، میں چونکہ ان سارے معاملات کا ذاتی طور پر گواہ ہوں اور عینی شاہد بھی ہوں، اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عظیم ثبوت نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ کے توکل پر مسلسل مشاورت اور کاوشیں کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اس خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے کل رات جنگ بندی کا اعلان ہوگا۔ جناب اسپیکر، اگر خلوص، استقامت اور دانش مندی کا یہ سفر جاری نہ رہتا تو شاید دنیا میں امن کا خواب بکھر جاتا اور نہ جانے جنگ کے شعلے کتنی مزید تباہی لے کے آتے۔ لہٰذا جناب اسپیکر، فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے اس مقصد کے لیے غیر معمولی کردار ادا کیا، جس پر مجھ سمیت پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ یہاں پر جناب میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا اور شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے شبانہ روز محنت کے ذریعے امن کے اس عمل کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اور یہاں پر میں برادر ملک ایران کے حوالے سے، ہمارے ایران کے سفیر یہاں پر موجود ہیں، ہمارے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب ان کی یہاں پر آمد پر خوش آمدید کہنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، یہاں پر میں اپنے برادر ملک ایران کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی خدمات کو سراہتا ہوں، جنہوں نے اس دوران نہایت ذمہ داری کے ساتھ اہم امور سر انجام دیے اور بڑی لگن کے ساتھ اپنے